بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں الماس سنیاس و حکمت یوٹیوب چینل، جہاں ہم حکمت، میڈیکل سائنس اور جدید کیمسٹری کو آسان اور سادہ انداز میں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ایک نہایت اہم مگر متنازع مادے پر ہے جسے سوڈیم بینزویٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ کیمیکل ہے جو تقریباً ہر سافٹ ڈرنک، دوا کے شربت، بچوں کے سیرپ، پیک شدہ خوراک میں استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ واقعی محفوظ ہے؟ یہ جسم میں جا کر کیا کرتا ہے؟ حکمت کے مطابق اس کا مزاج کیا ہے؟ اور کیا یہ کینسر کا سبب بن سکتا ہے؟ آج ہم سچ اور تحقیق کے ساتھ ثابت بات کریں گے کہ سوڈیم بینزویٹ کیا ہے۔ سوڈیم بینزویٹ ایک کیمیائی محافظ یعنی کہ پریزرویٹو ہے۔ اس کا جو کیمیائی تعریف جو ہے، بینزوئک ایسڈ کا سوڈیم سالٹ کے سے یہ فارمولہ ہے، یعنی کہ سوڈیم اور بینزوئک ایسڈ جو ہے اس میں ملانے سے یہ سوڈیم بینزویٹ بنتا ہے۔ کیمیائی فارمولہ جو ہے اس کا C6H5COONA، جو اس کی زہری شکل جو ہے سفید کرسٹل نما پاؤڈر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس یہ موجود ہے سفید، یہ کرسٹل سا چمکدار سا پاؤڈر ہے، کرسٹل نما، یہ اس طرح یہ پاؤڈر ہوتا ہے سفید کرسٹل نما، بغیر خوشبو کے پانی میں فوراً حل پذیر ہے۔ بنیادی کام جو ہے اس کا بیکٹیریا، فنگس، خمیر کی افزائش کو روکنا، اسی لیے اسے فوڈ پریزرویٹو E211 بھی کہا جاتا ہے، E211 بھی کہا جاتا ہے۔ قدرتی اور مصنوعی ماخذ جو ہے اس کا قدرتی طور پر کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ بینزوئک ایسڈ قدرت نے بعض پھلوں میں رکھا ہے، سیب، آلو بخارا، بیر، دار چینی، لونگ، لیکن ان میں مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ جو صنعتی تیاری ہے اس کی، جو سینتھیٹک طریقے سے تیار ہوتا ہے فیکٹری میں، بینزوئک ایسڈ خالص اور سوڈیم ہائیڈروکسائڈ یعنی کہ کاسٹک سوڈا کے ملاپ سے بنایا جاتا ہے، یعنی کہ یہ بینزوئک ایسڈ اور کاسٹک سوڈا دونوں کے ریئیکشن کرا کر جو چیز حاصل کی جاتی ہے اسے سوڈیم بینزویٹ۔ یہی وجہ ہے کہ قدرتی اور صنعتی سوڈیم بینزویٹ میں بڑا فرق ہے۔ جو اس کا بنانے کا مکمل کیمیائی طریقہ ہے، کیمیائی رد عمل جو ہے بینزوئک ایسڈ اور سوڈیم ہائیڈروکسائڈ یعنی کہ کاسٹک سوڈا اور بینزوئک ایسڈ کا ریئیکشن کرانے سے سوڈیم بینزویٹ اور پانی دو چیزیں بنتی ہیں۔ جو اس کا کنٹرول درجہ حرارت ہوتا ہے، کنٹرول درجہ حرارت میں یہ کام ہوتا ہے، مخصوص تناسب ہوتے ہیں اس کے جو تیار کرنے کے لیبارٹری نگرانی میں کیا جاتا ہے۔ عام آدمی کے لیے گھر میں بنانا خطرناک ہے، کیونکہ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ یعنی کہ کاسٹک سوڈا بہت کوروسیو ہے، یعنی کہ جلندار مادہ ہے۔ جو اس کے حکمت کے مطابق مزاج اس کا سوڈیم بینزویٹ کا اتباع کی رائے سے مزاج اس کا سرد و خشک ہے، سرد درجہ دوم، خشک درجہ دوم میں۔ جسم پر اس کا جو اثر ہے، حرارت کو دباتا ہے، رطوبت کو خشک کرتا ہے، جراثیم کش اثر رکھتا ہے۔ مزاج کے اعتبار سے گرم مزاج یعنی کہ کم نقصان دہ ہے گرم مزاج والوں کے لیے۔ سرد مزاج ضعف، سستی، اعصابی کمزوری پیدا کرتا ہے، یعنی کہ سرد مزاج والوں کے لیے۔ اور اس کا جو جسم میں جا کر فزیکولوجی یعنی کہ اس کا فزیولوجی کیا اثر ہے، جسم میں جا کر کیا کرتا ہے، یہ اس کے دیکھتے ہیں۔ جگر میں گلائسین سے ملتا ہے، ہائپیورک ایسڈ بنتا ہے،
پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر مقدار کم ہو تو محفوظ ہے، اگر مقدار زیادہ ہو تو جگر اور گردوں پر بوجھ بھی بنتا ہے۔ جو اس کا طبی و دوائی استعمال ہے، پریزرویٹو ہے، یعنی کہ سیو کرنے کے لیے بطور شربت، اینٹی بائیوٹک سیرپ، وٹامن سیرپ، کھانسی کی سیرپ وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ فوڈ آئٹم جو بھی ہوتے ہیں وہ سیو کرنے کے لیے، فنگس وغیرہ سے بچانے کے لیے ان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جو اس کے پیشاب کے امراض میں اس کا استعمال ہے، پیشاب میں جلن، ہلکی انفیکشن، بیکٹیریا کی افزائش میں کمی، جلدی امراض کے لیے فنگل کریمز، مرہم، لوشنز میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جو اس کا مقدار خوراک ہے WHO کے مطابق 5 mg فی کلو وزن، یعنی کہ فی کلو کے حساب سے، یعنی کہ بندے کے ویٹ کے حساب سے 5 mg اس کا استعمال ہے، 5 mg۔ دواؤں میں ڈاکٹر یا ماہر حکیم کی نگرانی ضروری، مسلسل استعمال جو اس کا خطرناک ہوتا ہے۔ نقصانات اور سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں، عام نقصانات: معدے میں جلن، الٹی، سر درد، تھکاوٹ۔ جو سنگین اس کے نقصانات ہیں: ہائپر ایکٹیویٹی، بچوں میں الرجی، اعصابی بے چینی، یعنی کہ اعصابی اس کا اثر ہے، اور بہت زیادہ استعمال سے جو اس سے اعصابی بے چینی ہو سکتی ہے، BPI وغیرہ بھی ہو سکتا ہے اس سے۔ خطرناک کیمیائی رد عمل جو ہے، جب سوڈیم بینزویٹ وٹامن C ایسکاربک ایسڈ کے ساتھ ملتا ہے تو یہ بینزین بن سکتا ہے، جو ایک کارسینوجن ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کن افراد کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، سوڈیم بینزویٹ سے۔ ایک حاملہ خواتین، دمے کے مریض، گردے کے مریض اور جگر کے مریض اور چھوٹے بچے۔ جو اس کا احتیاطی اصول ہے، ہر کیمیکل دوا ہے مگر ہر دوا غذا نہیں، قدرتی متبادل بہتر، کم مقدار محفوظ، مسلسل استعمال اس کا جو ہے وہ زہر ہے۔ جو اس کا خلاصہ ہے، آج ہم نے جانا سوڈیم بینزویٹ کیا ہے، کیسے بنتا ہے، مزاج اس کا جو ہے، فوائد، نقصانات اور احتیاط۔ یہ نامکمل زہر ہے، نامکمل نعمت، بلکہ حد میں فائدہ اور حد سے باہر نقصان۔ تو ناظرین، اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ عمل کی توفیق دے اور نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو سوڈیم بینزویٹ پر۔ تو اسی طرح کی مزید کیمیکلز پر، جڑی بوٹیوں پر، معدنیات پر، ہر طرح کی میڈیکل میں استعمال ہونے والی چیزوں کی اکیلی مفرد، یعنی کہ چیز کا پہچان، مزاج وغیرہ جاننے کے لیے ہمارے چینل الماس سنیاس و حکمت کو سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کریں، تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ ناظرین۔